بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج 19 دسمبر سن 2023 ہے۔ پاکستان کو دولخت ہوئے 52 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ آخر پاکستان جیسی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست محض 24 سال میں دو لخت ہونے کی نوبت پر کیوں پہنچ گئی۔ جب بھی جرم ہوتا ہے، جب بھی کوئی سنگین قسم کی کارروائی ڈالی جاتی ہے، تو ہمیشہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جرم سے، اس خرابی کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے، سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے۔ اس کیس میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر پاکستان کو دو لخت کرنے والے کون تھے اور انہیں کیا فوائد حاصل ہوئے۔ اگر فوائد کی بات دیکھی جائے تو پاکستان کو دو لخت کرنے کے دو بڑے بینیفیشری تھے۔ سب سے پہلے مجیب الرحمان، جو بنگلہ بدھو یعنی کہ بنگالیوں کا باپ بنا اور اس نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے آزاد کرا لیا یا علیحدہ کر لیا، اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو، جو بچے کچے پاکستان کا صدر، سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پھر وزیر اعظم بنا۔ ہمیں جب بھی 1971 کے سانحے پر مضمون پڑھنے کو ملتے ہیں، اقتصابات دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس کو بہت ہی جنرلائز کر کے بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی دو رنگی اور منافقت کا نتیجہ ہے۔ سارا ملبہ ایوب، یحییٰ اور جنرل امیر عبداللہ نیازی پر ڈال کر باقی سب ہاتھ صاف کر کے خود پاک اور پوتر بن جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مشرف سنگین غداری کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عطر من اللہ نے اسی معاملے کی طرف توجہ دلائی کہ جب آپ آئین شکنی اور سنگین غداری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اسے 3 نومبر سن 2007 سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ آپ اسے 12 اکتوبر 1999 تک کیوں نہیں لے جاتے؟ اور میں اس سے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر ہم واقعی ہی اس ریاست سے آئین شکنی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں 1948 سے ان تمام معاملات کا سرنو جائزہ لینا پڑے گا جو آئین اور قانون شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آئین شکنی کوئی قتل کا یا چوری کا کیس نہیں ہے، یہ ایک آئین اور قانون کی ساخت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایک تاریخ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تاریخ کے دھارے کو سیٹ کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی خاص وقوع یا خاص موقع نہیں چاہیے ہوتا۔ ہم بآسانی ان تمام کرداروں کا اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آئین شکنی کی یا آئین شکنی کرنے والوں کا ساتھ دیا، اپنا حصہ وصول کیا۔ چاہے 1956 میں اسکندر مرزا کا اقتدار پہ قبضہ کرنا ہو، پھر صدر نور الامین کی حکومت کو وداع کرنا ہو، ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، یحییٰ، یہ تمام جو فوجی عامر اور غیر فوجی عامر تھے، ان سب نے تن تنہا یہ جرم نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ مفاد حاصل کرنے والے مفاد پرستوں کا ایک بڑے بڑے ٹولے تھے۔ وہ سب سنگین آئین شکنی یا سنگین غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح 1971 کا معاملہ محض ایوب، یحییٰ یا امیر عبداللہ خان نیازی پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اقتدار کی بھوک کسے کت تھی، کون ایسا تھا جو اقتدار کے لائق نہیں تھا مگر وہ اقتدار میں آنا چاہتا تھا، کون ایسا تھا جسے پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے یا حمایت حاصل نہیں تھی مگر وہ پھر بھی وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ تو سب سے پہلے میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کروں گا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، وہی سر شاہ نواز بھٹو جو انگریزوں کے بہت
خاص درباری تھے. کبھی انہیں بامبے لیجسلیٹو کونسل میں منتخب کر کے بھیجا جاتا تھا تو کبھی بامبے سندھ پبلک سروس کمیشن کے سربراہ کے طور پر عہدہ دیا جاتا تھا. گول میز کانفرنس جو لندن میں ہوئی ان میں بھی شاہ نواز بھٹو کو محض اس لیے شرکت کرنے کی اجازت دی گئی کہ یہ سندھ سے تعلق رکھنے والے نمایاں سیاستدان ہیں. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ 1937 کے انتخابات میں سندھ یونائٹڈ پارٹی جس کے دو اہم لیڈر عبداللہ ہارون اور شاہ نواز بھٹو تھے وہ پارٹی تو سادہ اکثریت نہ حاصل کر سکی مگر یہ دونوں لیڈر خصوصاً شاہ نواز بھٹو لاڑکانہ سے اپنی نشست ہار گئے. انہیں عوامی پذیرائی حاصل نہیں تھی مگر انگریزوں کی خدمت کرنے سے ان کو سر کا خطاب بھی ملا اور انہیں ہمیشہ اقتدار کے ایوانوں میں کبھی ایک عہدہ ملا تو کبھی دوسرا عہدہ ملا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھٹو خاندان کوئی روایتی تعلیم یافتہ جاگیردار خاندان نہیں تھا بلکہ یہ 2.5 لاکھ ایکڑ اراضی کا مالک خاندان تھا. لاڑکانہ جیکبابا شکارپور سکر ڈویژن میں ان کے پاس 2.5 لاکھ ایکڑ زمین تھی جس کی وجہ سے سندھ کے یہ امیر ترین متمول ترین اور بڑے جاگیردار خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کے پاس پڑھنے کے بعد سیاست کے علاوہ کوئی اور شغل باقی نہیں تھا. بھٹو ان خاندانوں میں سے تھے جن کے لیے سیاست عبادت کا درجہ نہیں رکھتی تھی. ان کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت نہیں تھا بلکہ ان کی سیاست کا مقصد اپنے لیے رتبے اور عہدے حاصل کرنا اور اپنے وقت کو اچھے اور شاندار طریقے سے اقتدار کے ایوانوں میں گزارنا تھا. اور یہی وہ شاہ نواز بھٹو ہے قوم کو نہیں بھولنا چاہیے جو 1947 میں نواب آف جونا گڑھ محمد مہابت خان سوئم ان کے وزیر اعظم بھی تھے ان کے دیوان تھے. اور جب ہندو بغاوت کے بعد نواب مہابت خان کراچی بھاگ آئے تو یہ بھٹو کا باپ شاہ نواز بھٹو ہی تھا جس نے ہندوستان سرکار کو لیٹر لکھا کہ آئیں اور جونا گڑھ کے معاملات کو سنبھالیں. یعنی کہ بھٹو کے باپ کے پاس جونا گڑھ کو ہندوستان کے حوالے کرنے کا خط لکھنے کا اعزاز بھی ہے. پاکستان بننے کے بعد شاہ نواز بھٹو کراچی کی قربت کی وجہ سے اقتدار کے ایوانوں میں رہے اور پھر ان کی خاص طور پر جنرل اسکندر مرزا کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی. ان کا خاندانی طور پر ایک دوسرے سے ملنا جلنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ 1958 میں محض 28 سال کی عمر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کی تاریخ کا جونیئر ترین وزیر بنا دیا گیا کامرس کا وزیر. اور پھر جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تو بھٹو ان کے بھی وزیر تھے اور ترقی کرتے کرتے 1963 میں بھٹو وزیر خارجہ بن گئے. پھر 65 کی جنگ کے بعد تاشکند کے معاہدے میں بھٹو ایوب خان کے ساتھ ساتھ تھے. معاہدہ کرنے والے اس کو لکھنے والے بھٹو تھے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھٹو ایک انتہائی ایمبیشیس طاقت کا بھوکا اور خود کو بہت بڑا ترم خان سمجھتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپریشن جبرالٹر کا وہ سب سے بڑا حامی تھا اور اسی آپریشن کے نتیجے میں 65 کی جنگ کا آغاز ہوا. مگر جب اس جنگ کے بعد تاشکند کا معاہدہ ہوا تو بھٹو کے لیے وہ ایک اچھا سیاسی ہتھیار بن گیا. بھٹو نے ایوب خان کے اقتدار سے خود کو دور کیا اور 1966 میں ایوب خان کو چھوڑا اور ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ تاشکند میں ایوب خان نے قوم کے مفادات بیچے ہیں اور میں قوم کو بتاؤں گا. اور پھر اپنی وفات تک اپنی پھانسی تک 1979 تک اگلے 13 سالوں میں بھٹو نے کبھی قوم کو نہیں بتایا کہ تاشکند میں قومی مفادات کا کون سا سودا ہوا. اور پھر سب سے بڑی قوم کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھٹو جس کو آج بڑے لوگ جمہوریت کا چیمپئن اور جمہوریت کا شہید اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں یہ مت بھولیں کہ پہلے جنرل اسکندر مرزا اور پھر جنرل ایوب خان کے ساتھ 8 سال ان کی کیبنٹ میں 8 سال سے زیادہ بھٹو وزیر رہا. اور پھر جب 1968 میں یحییٰ خان ٹیک اوور کرتے ہیں تو یحییٰ خان کے وزیر خارجہ دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. یعنی کہ پہلے ایوب کو ڈیڈی کہا اسکندر مرزا کو باپ مانا ان کے بوٹ پالش کیے ان کے تلوے چاٹے اور پھر
یحییٰ کے گود میں بھی بیٹھا، اس کا وزیر بن گیا، خاص وزیر ہوتا ہے وزیر خارجہ، سب سے بڑا تگڑا وزیر ہوتا ہے۔ اور پھر جب 7 دسمبر 1970 کو انتخابات ہوئے اور پھر 16 دسمبر 1971 جب ملک ٹوٹا، 1 سال اور 10 مہینے تک جب عوام کی رائے کا احترام نہ کیا گیا، مجیب الرحمان کی پارٹی کو اقتدار کے حوالے نہ کیا گیا، پارلیمنٹ کے اجلاس تک نہ بلایا گیا، اس 1 سال میں بھی نائب صدر کا عہدہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھا۔ پھر قوم یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ یحییٰ خان نے جاتے ہوئے دوبارہ اقتدار بھٹو کے حوالے کیا، اور پھر 2 سال 1972 اور 1973 تقریباً 1.5 سے 2 سال بھٹو ایز اے صدر اور سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ملک پہ قابض رہے، اور پھر 73 سے لے کر 77 تک وہ ایک وزیر اعظم کے طور پر رہے۔ تو ہم اس سارے کھیل میں جب بھی ہم بات کریں گے آنے والے ویلاگ میں، جب میں مشرقی پاکستان کیوں پاکستان سے علیحدہ ہوا، پاکستان بنانے والے کیوں پاکستان سے دور ہوئے، پاکستان کیوں دو لخت ہوا، نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کو قتل کیوں کیا گیا، جناح کے پاکستان کو کیوں توڑا گیا، جب ہم اس پر بات کریں گے تو بھٹو سے سب سے پہلے بات شروع ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا بینیفیشری بھٹو تھا۔ خود تو مر گیا، خاندان اس کی نسل بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی اس کے نام پر زرداری پاکستانی سیاست کا اہم کردار ہے۔ آنے والے ویلاگ پہ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کروں گا۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔